اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا بالقاسم محمد صلوات عزیزان گرامی، عزیزان مظلوم کربلا، محبان حسین، ہم اس سال جو محرم میں ہمارا عنوان تھا کہ ہم جو بھی مجلس پڑھ رہے تھے اس عنوان کے تحت یہ پڑھ رہے تھے کہ ذکر حسین شفاعت، ذکر حسین نجات۔ اس ذکر کا صلہ کیا ہے؟ جس ذکر میں ہم جمع ہوتے ہیں، اس ذکر حسین کا صلہ کیا ہے؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ 1400 برس ہو گئے آپ کو یا حسین کرتے ہوئے، 1400 برس ہو گئے آپ کو ذکر حسین کرتے ہوئے، 1400 سال ہو گئے یہ فرش عزا بچھاتے ہوئے، تو اس ذکر کا مقصد کیا ہے؟ اس ذکر سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ جتنے بھی لوگ ہیں، جو لوگ ہماری مجلسوں کو دیکھتے ہیں کہ 2 مہینے 8 دن، ایک قوم ہے، ایک گروہ ہے جو اپنا سب کچھ بھول جاتی ہے۔ ہم اپنے رہن سہن کا طریقہ، اپنے جینے کا طریقہ، اپنے لائف اسٹائل کو سب بدل جاتا ہے ہمارا۔ ادھر چاند نمودار ہوا، پہلی محرم سے لے کر 2 مہینے 8 دن تک ہمارے رہنے کا طریقہ بدل جاتا، ہمارے جینے کا طریقہ بدل جاتا، ہم اپنے گھروں کو اس انداز میں فرش عزا بچھا دیتے ہیں۔ تو لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ ذکر حسین سے کیا ملتا ہے، اس ذکر حسین سے کیا ہے؟ تو اس ذکر حسین میں ذکر حسین دعا ہے جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب اس ذکر کو انہوں نے اپنی بیٹی شہزادی کونین بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کو کربلا کے واقعے کے بارے میں بتایا کہ میرا لال حسین اس پنجے تن پاک کی آخری کڑی کا نام ہے حسین، وہ میرے دین کو محفوظ کرے گا، وہ میرے دین کو اپنے خون سے بچائے گا، وہ میرے دین کو تا قیامت تک محفوظ رکھے گا۔ تب شہزادی کونین نے پوچھا کہ اے میرے بابا جان، کیا آپ ہوں گے؟ رسول خدا نے کہا کہ ہم نہیں ہوں گے۔ کیا علی مرتضیٰ ہوں گے؟ کہا علی مرتضیٰ نہیں ہوں گے۔ کہا کیا امام، کیا حسن مجتبیٰ ہوں گے؟ کہا حسن مجتبیٰ نہ ہوں گے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ میرے لال پر کون روئے گا؟ جب میرا لال خون بہایا جائے گا تو اس پر گریہ کون کرے گا؟ تو آگے جانیے کہ رسول نے بتایا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اللہ ایک گروہ پیدا کرے گا جو میرے لال حسین کا گریہ کرے گی، جو میرے لال حسین کی فرش عزا بچائے گی، جو میرے لال حسین کا ماتم کرے گی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو گریہ کر رہے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول نے کہا کہ میں تمہارے بیچ 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ جو ان دونوں سے متمسک رہا وہ حوض کوثر مجھ سے ملاقات کرے گا۔ اب جس نے ان دونوں کا دامن تھاما رکھا، قرآن اور اہل بیت، وہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرے گا۔ اب آپ اٹھا کر دیکھیں 1400 برس میں کتنے لوگوں نے، کتنے گروہ نے کس کا ساتھ دیا۔ کسی نے کہا ہمیں قرآن کافی ہے، وہ قرآن پہ رہا، کوئی کچھ کہتا رہا، کوئی کچھ کہتا رہا۔ اب آپ 1400 برس کی ہسٹری دیکھیے تو آپ کو سوائے فقہ جعفریہ کے علاوہ کوئی گروہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے قرآن کو بھی اور اہل بیت کو بھی دونوں سے متمسک رہا۔ کیوں؟ ہم نے کہا ہم قرآن صامت کے ساتھ بھی ہیں، قرآن ناطق کے ساتھ بھی ہیں، کیونکہ قرآن سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن کوئی عام کتاب کا نام نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور سمجھنے لگ گئے۔ ہماری حیات کتنی ہے؟ 60 سال، 80 سال۔ اس حیات میں، اپنی زندگی میں ہم ہر علم کو حاصل کرتے ہیں۔ ہر علم کو حاصل کرنے کے لیے اس علم کے
کچھ درجات ہوتے ہیں کہ پہلے آپ نے پرائمری سیکشن میں پڑھائی کری، پھر آپ سیکنڈری میں گئے، پھر آپ سینئرز میں گئے، تو اس کو پڑھنے کے لیے ہمیشہ اس کا سینئر لیکچرر چاہیے ہوتا ہے، اس کا سینئر پروفیسر چاہیے ہوتا ہے کہ ہم اس سے پڑھیں گے جس کے پاس جس چیز کا علم ہے۔ اگر ہمیں ہسٹری پڑھنی ہے تو ہم ہسٹری کا ٹیچر ڈھونڈیں گے، اگر ہم کو میتھ پڑھنی ہے تو ہم میتھ کا ٹیچر ڈھونڈیں گے، ہم کو سائنس پڑھنی ہے تو ہم آرٹ کے ٹیچر سے نہیں پڑھیں گے۔ اور جب کوئی بچے کو آپ کسی ٹیچر کو سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس سبجیکٹ میں کتنا پرفیکٹ ہے، اس سبجیکٹ میں وہ کہاں پڑھاتا ہے، اس سبجیکٹ میں کتنے سال سے پڑھا رہا ہے، تبھی آپ اپنے بچے کو اس ٹیچر سے پڑھواتے ہیں۔ اب یہ بتائیے، قرآن کتاب ہے الہی، قرآن کتاب ہے نورانی، قرآن کتاب ہے اللہ کا کلام، اب ہم کس سے پڑھ لیں؟ ہم غیروں سے پڑھ لیں جس کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن کی کتاب اللہ نے نازل کری رسول پر، اور ہم پڑھ لیں ایسے ویسوں سے؟ ہاں، وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنے نظریے سے یہ کہہ دیا کہ رسول ہمارے جیسے، جن کے جیسے رسول انہوں نے مانا وہ کسی سے پڑھ لے، لیکن ہم کو یہ پتا ہے قرآن کتاب الہی ہے، قرآن کتاب الہی ہے، قرآن نورانی کتاب ہے، اس کا علم ہمیں وہی دے سکتا ہے، وہی سمجھا سکتا ہے جس کو اللہ نے خلق کر کے یہ کہا ہو ان کو میں نے اپنے نور سے خلق کیا، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو محمد بنایا، ایک کو علی بنایا، اس کے اور ٹکڑے کیے تو حسن مصطفیٰ کو خلق کیا، اور ٹکڑے کیے تو بی بی سیدہ کونین شہزادی فاطمۃ الزہرا کو خلق کیا۔ اس پنجے تنے پاک کی آخری کڑی کا نام ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خلق کیا، اور اس ٹکڑوں کو اور اس نور کو تقسیم کرتا گیا تو 14 معصومین بنائے۔ اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کتاب کا علم وہی دے سکتا ہے جو نور الہی سے خلق ہو۔ درود بھیجے صلوات۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن ناطق کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارے بیچ قرآن صامت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن ناطق بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس قرآن کو سمجھنا ہے تو ان قرآن سے جڑے رہنا، اگر تمہیں خاموش قرآن کو سمجھنا ہے تو تمہیں بولتے ہوئے قرآن کے در پر رہنا ہوگا، تم تبھی خاموش قرآن سمجھ پاؤ گے۔ اب آپ دیکھیے دور، رسول پر وحی نازل ہوتی ہے، رسول خاموش ہے، جبرائیل آئے، وحی نازل ہوئی، قرآن جمع ہوتا گیا۔ قرآن میں 2 سورے ملیں گے، مکی سورے، مدنی سورے۔ اب مجھے بتاؤ میں قرآن کس سے سمجھوں؟ لوگوں نے کہا قرآن اصحاب سے سمجھ لیجئے، لوگوں نے قرآن انصار سے سمجھ لیجئے، جو ساتھ ہے وہ رسول کے ساتھ ہے، ان سے قرآن سمجھ لیجئے۔ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے میدان میں، قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے مکے میں، قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے مدینے میں، قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے مسجد میں، قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے خطبے میں، قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے گھر میں۔ اب کوئی مجھ کو یہ بتائے قرآن کس سے سمجھا جائے، قرآن کس سے سمجھا جائے، قرآن کس سے سمجھا جائے؟ قرآن سمجھنے کے لیے وہی بتائے گا جو نور الہی سے خلق ہو، جو رسول جس نور سے خلق ہے اسی سے خلق ہو۔ اب قرآن وہی بتائے گا جس کا نام حیدر کرار ہے۔ قرآن کے بتانے کے لیے قرآن ناطق کی پہلی کڑی کا نام ہے حیدر کرار، علی ابن ابی طالب۔ اب مجھ کو بتاؤ قرآن کس سے سمجھوں؟ قرآن اس سے سمجھوں جس نے 11 سال کی عمر میں دعوت ذوالعشیرہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ جب دعوت ذوالعشیرہ کی دعوت دی گئی تو کیا ماجرا تھا کہ عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کو انوائٹ کرنا تھا کہ رسول نے دعوت ذوالعشیرہ کا ذمہ دیا۔ کس کے گھر میں دعوت ذوالعشیرہ ہوئی؟ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مجلس یہاں ہو رہی ہے، یہاں مجالسیں ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ یہ گھر منسوب ہے بارگاہ ام المؤمنین میں۔ جب یہ بارگاہ ام المؤمنین سے منسوب ہے اس لیے یہاں مجلسیں ہو رہی ہیں۔ اب میں آپ کو کوئی پتہ دوں کہ وہاں چلے جائیے، وہاں مجلس ہو رہی ہے، اس پتے کو آپ پتہ کریں گے کہ نہ وہ کسی ایسے کا گھر ہے جو عزادار ہو، نہ وہ کوئی ایسے کا گھر ہے کہ جو اسلام سے جڑا ہو، نہ وہ کوئی ایسے کا گھر ہے جہاں مدرسہ ہو، نہ وہ کوئی ایسے کا گھر ہے جہاں مسجد ہو، نہ وہ کوئی امام بارگاہ ہے۔ تو آپ اس بات پہ کہیں گے کہ وہاں کیسے مجلس ہو رہی ہے؟ پہلے میں پتہ کر لوں کہ وہاں رہنے والا کیا
شیعہ ہے وہاں رہنے والا کیا مسلمان ہے، وہاں رہنے والا کیا محب حسین ہے، لیکن یہاں ماجرا دوسرا ہے۔ ذوالعشیرہ کی دعوت وہاں ہو رہی ہے جو محسن اسلام ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت کی بنیاد رکھی گئی۔ پہلی دعوت کی بنیاد اسلام کی دعوت ذوالعشیرہ ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں رکھی گئی، اور ابو طالب علیہ السلام نے انویٹیشنز دیے، بلایا ہر قبیلے کو آنا ہے میرے گھر، دعوت ذوالعشیرہ ہے، اسلام کا اعلان ہوگا، دین محمدی کا اعلان ہوگا۔ عزیزوں سب جمع ہوتے تھے، آتے تھے، دعوت میں نوش فرماتے تھے، اور جب ہمارا نبی کھڑا ہوتا ہے اعلان نبوت کرتا ہے تو یہ سب یہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ سحر ہے، یہ ان کا بنایا ہوا دین ہے، چلے جاتے تھے۔ ایک دن ہوا، دوسرا دن آیا، اب تیسرا دن آیا، ایک بار ابو طالب کھڑے ہوئے، ایک بار ابو طالب کے کھڑے ہونے کے بعد ابو طالب نے سب پہ نظر کری، اب کسی کی جرت نہیں تھی جو کھڑا ہو جائے۔ مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے، اب بتاؤ قرآن کس سے سمجھوں؟ جو خاموش بیٹھے رہے، جو گردن جھکا کر بیٹھے رہے کہ صرف دعوت میں آئے تھے، یا اس حیدر کرار نے 11 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں مانتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کہ آپ محمد ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں، ہم اس سے قرآن سمجھیں یا ہر کسی سے قرآن سمجھ لیں؟ درود بھیجے صلوات۔ عزیزو اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے روئے زمین کو کسی ہادی کے بغیر ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا۔ تو قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے ہر دور میں قرآن ناطق کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا دور ہے قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے حیدر کرار موجود ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ وہ علی جو دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان کر رہے ہیں، وہ علی جو معراج رسول میں بستر رسول پر سو رہے ہیں، وہ علی جن کے لیے من کنتم مولا کی آیت نازل ہو رہی ہے، وہ علی جو فاتح خیبر ہے، وہ علی جو سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب قرآن کس سے سمجھا جائے؟ در علی سے سمجھا جائے گا۔ اب ہر دور میں قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے قرآن ناطق کا ہونا ضروری ہے۔ دور آتا ہے امام حسن مجتبیٰ ہیں، دور آتا ہے قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام ہیں، دور آتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے زین العابدین سید الساجدین ہیں، قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے امام محمد باقر ہیں، قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے امام جعفر صادق ہیں، قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے موسیٰ کاظم ہیں، قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے علی رضا ہیں، قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے محمد تقی ہیں، قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے علی النقی ہے، قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے امام عسکری ہے، قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے پردہ غیب میں امام مہدی ہیں۔ تو قرآن کے اندر ہر خشک و تر کا علم موجود ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا کو خلق کیا، تا قیامت تک کا علم قرآن میں موجود ہے۔ اب قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ امام المبین کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہر دور کے امام کے ذریعے ہی قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اور عزیزوں سچ میں ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم عاشق اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے قصیدے بیان کرتے ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کی فضائل بیان کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو چیز جس کے بھی آپ بات کریں گے، اگر آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں، وہ انگلش جانتا ہے، وہ انگلش کا مین ہے تو اس کی انگلش میں تعریف کری جائے گی۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیے، ہمارا امام المبین ہر زبان کا مالک ہے، وہ چاہے جانور کی زبان ہو، وہ چاہے پرندوں کی زبان ہو، لیکن
ہمیں قرآن سے اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں. جو قرآن کی آیتیں ہیں، جو قرآن کے سورے ہیں، وہ کس کی شان میں نازل ہوئے؟ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے. ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ کیونکہ ہمارے پاس قرآن صامت بھی ہے اور قرآن ناطق بھی ہے. قرآن کا علم حاصل کریں، قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت کرنا برکت ہے. قرآن کی تلاوت کرنا آپ کے زندگی میں ایک الگ مثال بنا دیتا ہے. اس لیے ہمیں قرآن سے جڑے رہنا چاہیے. جس طریقے سے ہم قرآن ناطق کے فضائل بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں قرآن صامت کے بھی فضائل بیان کرنا چاہیے کہ سورہ رحمان کی کیا فضیلت ہے، سورہ واقعہ کی کیا فضیلت ہے. ہمیں کسی در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم یہ پڑھیں کہ سورہ واقعہ کو پڑھنے سے کیا فضیلت ہے. سورہ واقعہ، سورہ دہر، سورہ مدثر، سورہ مزمل، ان کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، ان میں کیا تعریف کی گئی ہے. کیونکہ جب ہم ان کے فضائل پڑھیں گے، جب ان کے معنی پڑھیں گے، تب ہم کو معلوم چلے گا یہ ذکر علی ہو رہا ہے، یہ ذکر شہزادی کونین ہو رہا ہے، یہ ذکر امام حسن ہو رہا ہے، یہ ذکر محمد مصطفیٰ ہو رہا ہے. درود بھیجیں صلوات. عزیزوں، قرآن صامت اور قرآن ناطق یہ وہ در ہیں جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم تمہارے بیچ دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اگر ہم ان سے جڑے رہے تو ہم تمہیں حوض کوثر پر ملاقات کریں گے. اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا عنوان یہ ہے کہ ذکر حسین کیا ہے، یہ فرش عزا کیا ہے، یہ عزا خانہ کیا ہے، یہ علم، یہ تعزیہ کیا ہے. ایک بات یاد رکھیں، جو چیز امام حسین سے منسوب ہو جاتی ہے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. کربلا امام حسین سے منسوب کر دی گئی، اس لیے کربلا معلی بن گئی. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ میں لکھا ہے کہ 2-3 سال پہلے میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا کہ جب اللہ نے دنیا کو خلق کیا، اس کائنات کو خلق کیا، تو آپس میں گفتگو ہوئی زمینوں کی. ہر زمین کے الگ فضائل ہیں، ہر زمین کا ایک الگ مرتبہ ہے. بھائی آپ عام زندگی میں بھی دیکھیں تو ہندوستان میں الگ الگ زمینیں ہیں. کہیں کوئی سی چیز کی پیداوار زیادہ ہے، کہیں کسی چیز کی پیداوار زیادہ ہے، کہیں کی زمین سونا اگلتی ہے، کہیں کی زمین کچھ اور منرلز دیتی ہے. تو زمینوں کے اندر آپس میں تکرار ہوئی کہ میں تجھ سے افضل ہوں، میں تجھ سے افضل ہوں. ہر جگہ کی زمین جب آپس میں تکرار کر رہی تھی تو آخر مرحلہ یہ آیا کہ دو زمینوں کی تکرار بڑھ گئی. ایک زمین مکے کی زمین، ایک زمین کربلا کی زمین. جب مکے کی زمین نے اپنی تکرار میں یہ کہا کہ میری پیٹھ پر پشت کعبہ ہے، میری پیٹھ پر اللہ کا گھر ہے، تو اللہ نے جبرائیل سے کہا اس سے کہو خبردار ہو جائے، میں نے ہر زمین کو اس کی فضیلت عطا کری ہے، لیکن کربلا کی زمین کو جو میں نے فضیلت عطا کری وہ کسی کو نہیں عطا کری. کربلا کی زمین اس لیے فضیلت افضل ہے کیونکہ پشت کعبہ عرب مکے کی زمین پر ہے، لیکن اس دین اسلام کا محافظ، اس دین کو بچانے والا کربلا معلی کے اندر دفن ہوگا، جس کو میں نے کربلا معلی کا شرف عطا کیا. درود بھیجیں صلوات. اللہ نے ہر زمین کو خلق کرنے سے پہلے کربلا کی زمین کو خلق کیا اور اس زمین کو اس خطے پر جہاں امام حسین کی شہادت ہوئی وہاں ملائکاؤں سے طواف کروایا کہ اس زمین کی زیارت کرو، یہاں میرے نبی، میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، بھوکا اور پیاسا قتل کیا جائے گا میرے پسندیدہ دین کو بچانے کے لیے. یہ افضلیت ہے کربلا معلی کی زمین کی. اسی طرح سے جب ہر پانی، ہر دریا، ہر نہر کی آپس میں تکرار ہوئی تو آخر بات یہ آئی کہ فرات کا پانی ہر پانی سے افضل ہے.
فرات کے پانی کو جو فضیلت اللہ نے عطا کری وہ کسی پانی کو عطا نہیں کری. تو بات کیا تھی میری کہ جو چیز حسین سے منسوب ہو گئی اس کی افضلیت بڑھ گئی. جو چیز حسین سے منسوب ہو گئی وہ اللہ کو اتنی پیاری ہو گئی کہ اس کے اندر وہ چیزیں پیدا کر دیں, وہ معجزات پیدا کر دیے جس سے لوگ شرف حاصل کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں. عزیزو, حسین سے منسوب ہو گئی. اب میں یہ کہوں, آپ کو ایک واقعہ پیش کروں اس کی دلیل دینے کے لیے کہ حسین سے منسوب ہو جانے کے بعد چیز کی کیا فضیلت بڑھ جاتی ہے. آئیے ہم چلتے ہیں واقعہ فطرس کے قریب کہ فطرس کا واقعہ کیا ہے. فطرس ملائکوں میں اپنی اقتدار کی پوزیشن پہ تھا. 70,000 ملائکہ اس کے انڈر میں تھے جن کا یہ اقتدار رکھتے تھے. اور جب اللہ کو ایک بار ایسا ہوا کہ فطرس ایک لمحہ برابر سمجھنے میں دیری کر دی, اللہ کے حکم کو سمجھنے میں دیری کر دی, تو اللہ نے ان کے بالوں پر چھین لیے. اور عجب ماجرا ہے کہ جب اللہ کسی کو سزا دیتا ہے تو وہ دنیا کی طرف بھیج دیتا ہے, اور یہاں آ کر اب وہ گریہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. یہاں آ کر گریہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. تو فطرس کا ماجرا بھی یہ تھا کہ مرضی الہی کو سمجھنے میں لمحہ برابر دیری ہو گئی. دنیا میں آ گئے, آنے کے بعد انہوں نے گریہ شروع کرا کہ اے میرے معبود مجھے معاف کر دے, اے میرے معبود مجھے معاف کر دے. اب یہ گریہ ہو رہا ہے. اس گریے کے دوران آپ یہ دیکھیے فطرس کا واقعہ ہے دنیا کے آدم کے آنے سے پہلے. اب حضرت آدم آئے, حضرت آدم سے ترک اولا ہوا, ان کو بھی یہی بھیجا گیا کہ جاؤ جا کر معافی مانگو, جا کر گریہ کرو. تو اس چیز کے لیے بہت اچھی بات میرے مولا نے کہی کہ دنیا یہ جو ہے یہ راہ گزر ہے, یہاں کسی کو رہنا نہیں, یہ آپ کا راہ گزر ہے. اب آدم آئے, یہاں آ کر گریہ کرا, گریہ کرتے جاتے ہیں کہ معافی قبول ہو جائے, معافی قبول ہو جائے, معافی قبول ہو جائے. ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے ان کو وہ وسیلے بتائے کہ ان کے ذریعے تم گریہ کرو. وہ کیا وسیلے تھے؟ وہ وہی وسیلے ہیں جو پنجتن پاک کے نام ہیں. تم محمد کے وسیلے سے دعا کرو, تم علی کے وسیلے سے دعا کرو, تم حسن کے وسیلے سے دعا کرو, تم حسین کے وسیلے سے دعا کرو, تم بیوی سیدہ کے وسیلے سے دعا کرو. آخر کار آدم کی توبہ قبول ہو گئی. اب میں فطرس سے کہوں گا تم نے یہ توبہ قبول ہوتے دیکھی تو تم بھی جا کر آدم سے بات کرو, وہ تمہیں بتا دیں گے, اور تم گریہ کر رہے ہو تمہاری معافی قبول ہو جائے گی. لیکن فطرس نے کہا نہیں, میں رکوں گا, میں انتظار کر رہا ہوں. دیکھیے شروعات انتظار سے ہے. آج اگر ہم اپنے آخر امام کا انتظار کر رہے ہیں تو انتظار کا مزہ کچھ اور ہے. جب آپ انتظار کر رہے ہیں تو وسیلے کے ساتھ کرتے رہیے. اب فطرس آدم کی توبہ قبول ہو گئی. ایک وقت ایسا آیا کہ جناب نوح سینکڑوں سال تک تربیت کر رہے ہیں. کتابوں میں ملتا ہے کہ جناب نوح تربیت کرتے تھے, لوگ پھر پلٹ جاتے تھے, پھر تربیت کرتے تھے, پھر لوگ پلٹ جاتے تھے. تو جناب نوح کی اتنی محنت کرنے کے بعد اللہ نے ایک طوفان آیا. طوفان آنے پر یہ ہوا کہ اس طوفان سے وہ بچے گا جو کشتی نوح میں آ جائے. اب جناب نوح نے کشتی بنانا شروع کری. اللہ نے کہا ان ناموں کا سہارا لو, ان ناموں کے وسیلے سے تمہاری کشتی ڈوبے گی نہیں. تو جناب نوح کے کشتی میں جو آتا گیا وہ سفینہ نجات پاتا گیا اس طوفان سے. کشتی میں کن ناموں کا سہارا لیا گیا؟ اللہ نے وہی وسیلہ بتایا. محمد کے وسیلے سے, علی کے وسیلے سے, حسن کے وسیلے سے, حسین کے وسیلے سے, سیدہ کے وسیلے سے, ان ناموں کے وسیلوں سے تمہاری کشتی اس طوفان میں نہیں ڈوبے گی. پھر میں فطرس سے پوچھوں گا جب یہ ماجرا ہو گیا تو آپ بھی ناموں کے وسیلے سے اپنی معافی قبول کروائیے, اپنے گناہ کو معافی کو قبول کروائیے. پھر سے آپ اپنے بالوں پر ادا کر لیے. لیکن فطرس نے کہا میں انتظار کروں گا. یہ مسئلہ چلتا رہا. 1,23,999 نبی آتے رہے, اور ان نبیوں کی آپ زندگی کا مطالعہ کریے.
ہر نبی کا مطالعہ کریے، جناب یونس کا مطالعہ کریے، جناب عیسیٰ کا مطالعہ کریے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ اے پطرس، جو مردوں کو زندہ کر رہا ہے وہ تمہاری توبہ قبول کروا دے گا۔ کہا رکو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ سب نبیوں کو 1,23,999 نبیوں کی زندگی کو دیکھیے، ہر نبی کو آپ کو دکھائی دے گا کہ ہر نبی ہر مسئلے پر ان 5 وسیلوں کے بغیر اپنے کسی بھی مرحلے کو طے نہیں کر پایا، چاہے وہ نوح ہو، چاہے وہ عیسیٰ ہو، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے وہ موسیٰ ہو، چاہے وہ اسحاق ہو۔ ہر نبی نے ان ناموں کا سہارا لیا اور وسیلے سے ہر مشکل کو حل کر لیا۔ اب وقت وہ آیا کہ جب محمد مصطفیٰ کے گھر میں نواسا پیدا ہوا، امام حسین 3 شعبان کے دن جب پیدا ہوئے، اللہ نے حکم دیا کہ سبھی ملائکہ سے کہو کہ جائیں، میرے آخری نبی کے گھر نواسا پیدا ہوا ہے، ان کی مبارکباد دیں، تہنیت کے لیے سب جائیں۔ اب جو ملائکہ جو نماز میں، جو رکوع میں تھے، جو سجود میں تھے، جو ذکر الہی کر رہے تھے، ملائکہ کا کام ہے ذکر الہی کرنا، ان سب کو کہا گیا، حکم الہی ہوا کہ ہر ملائکہ رسول کے در پر جائے گا اور مبارکباد دے گا۔ اب ماجرا یہ دیکھیے کہ ابھی تک پطرس خاموشی سے گریہ کر رہا تھا، جب ایک بار اس نے منظر دیکھا کہ دنیا کے منظر دیکھا کہ ہر ملائکہ، بھائی 70,000 ملائکوں کی وہ خود اقتدار کرتا تھا، تو اس نے دیکھا ہر ملائکہ جو سجود میں تھا، جو رکوع میں تھا، جو الہی کی عبادت کر رہے تھے، یہ سب کہاں چل دیے۔ جبرائیل کو آواز دی، جبرائیل قریب پہنچے، ماجرا کیا ہے، بتایا میری یہ سزا ہے، میں خطا ہوں، میں سزا کاٹ رہا ہوں۔ جبرائیل نے کہا ماجرا کیا ہے، کہا جاتے کہاں ہو، کہا نبی کا نواسا پیدا ہوا ہے، حسین دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہ نام سنتے ہی پطرس نے کہا مجھے اس در پر لیتے چلو، مجھے در حسین پر لیتے چلو۔ عزیزو، پطرس کو در حسین پر لایا گیا، ہر ملائکہ نے رسول خدا کو مبارکباد دی کہ ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، آپ کے گھر نواسا پیدا ہوا ہے، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، شہزادی کونین کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، ہم علی مرتضیٰ کو مبارکباد دیتے ہیں، آپ کے گھر آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، ہم حسن مجتبیٰ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اب سب نے مبارکباد دے دی، اب وہ پطرس کونے میں بیٹھا ہے۔ اب پطرس کو حکم ہوا کہ جاؤ تم بھی اپنی توبہ قبول کروا لو۔ پطرس آگے بڑھے۔ اب دیکھیے میں نے کیا کہا تھا کہ نام سے منسوب حسین کے ہو جائے، حسین کے نام سے جو چیز منسوب ہو جائے۔ پطرس آگے بڑھے، گہوارے کے قریب گئے، حسین کی زیارت کری، بالوں پر ہے نہیں، بالوں پر ہے نہیں، سینکڑوں سال سے توبہ کر رہا ہے، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پطرس نے ایک عجب مسئلہ طے کرا، تا قیامت تک کے لیے ہم عاشقان اہل بیت کے لیے ایک طریقہ بنا دیا کہ پطرس نے اپنے آپ کو حسین سے نہ مس کر کے گہوارے سے مس کیا۔ یہ بتا دیا کہ جو گہوارہ حسین سے منسوب ہو جائے اس کے اندر اللہ اتنی قدرت پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے بالوں پر بھی عطا ہوئے، اس کی سزا بھی معاف ہوئی، اس کو 70,000 فرشتوں کے اقتدار بھی ملا، اور اللہ کے حکم سے اس کو واپس 7ویں آسمان میں بلایا گیا۔ تو یہ مسئلہ طے ہو گیا کہ دلیل سامنے آ گئی، جس چیز پر، جس پرچم پر نام حسین لکھ دیا جائے اور آپ اس کے وسیلے سے دعا مانگے تو دعا پوری ہوگی۔ درود بھیجے سلوات۔ نام حسین، پطرس نے یہ عمل کر کے بتا دیا کہ جس جگہ ذکر حسین ہو، جو چیز حسین سے منسوب کر دی جائے، اب وہ سفینہ نجات ہے۔ اللہ کا مجرم تھا، کوئی عام بات نہیں تھی۔ اب آپ امام حسین کی زندگی دیکھیے، پیدا ہوئے تو پطرس کو حیات عطا کری، پطرس کو بالوں پر عطا کرے۔ اب آگے بڑھیے، مولا حسین کا کیا ہے کہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، رسول کے پاس راہب آتا ہے کہ مجھے اولاد عطا کر دیے۔
راہب آیا، اب رسول نے کہا تیرے قسمت میں اولاد نہیں ہے. جو آیا تھا یہ سن کر آیا تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے در سے کوئی مایوس نہیں لوٹا. لیکن اللہ کے رسول نے کہا تیرے قسمت میں اولاد نہیں ہے. واپس باہر جاتا ہے، الرسول کے در سے مایوس ہو کر نکلا. سامنے سے حسن و حسین آ رہے تھے. امام حسین نے دیکھا میرے نانا کے در سے کوئی مایوس نکلا ہے، میرے نانا کے در سے کوئی روتا ہوا نکلا ہے. راحت کا ہاتھ پکڑا، واپس لے کر آئے کہ اے نانا جان یہ روتا کیوں ہے؟ کہا بیٹا یہ اولاد مانگ رہا ہے، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. حسین نے کہا میں نے اولاد عطا کری. حسین نے کہا میں نے اس کو اولاد عطا کری. پھر رسول نے کہا بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. پھر حسین نے کہا میں نے اس کو اولاد عطا کری. پھر کہا حسین اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. پھر کہا میں نے اس کو اولاد عطا کری. عزیزو حسین وہ ہے جو قسمت میں نہ ہو، حسین وہ ہے جو تقدیر میں نہ ہو، حسین وہ ہے جو نجات نہ مل رہی ہو، حسین وہ ہے جو لوہے محفوظ پر نہ ہو، لیکن اللہ کہتا ہے حسین نے کہہ دیا میں نے کر دیا. درود بھیجے صلوات. عزیزو حسین، ذکر حسین کرنا یہ آپ کے لیے شفاعت کا وسیلہ ہے. اس ذکر میں جڑنا، اس ذکر میں شامل ہونا، اس ذکر میں آ جانا، اس فرش عزا پر آنا یہ آپ کی نجات کا وسیلہ ہے. عزیزو ہر جگہ ہر کوئی جمع نہیں ہوتا. آپ کو کوئی بلائے آپ نہیں جائیں گے، آپ کو بلائے آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ آپ پر ہے. لیکن اس ذکر میں جب آپ آتے ہیں نہ میری وجہ سے آئے نہ میں نے آپ کو بلایا. ایک بات یاد رکھیے گا، ذکر حسین میں شامل ہونے والوں کا نام شہزادی کونین لکھتی ہیں کہ کون اس ذکر میں جائے گا کون اس ذکر میں نہیں جائے گا. اس ذکر کو پڑھنے کے لیے، اس ذکر میں بیٹھنے کے لیے، اس ذکر میں کسی طریقے سے شامل ہونے کے لیے جو درجات ہیں وہ شہزادی کونین درجات عطا کرتی ہیں. میں یہ کہتا چلوں اس فرش عزا کی فضیلت اسی طریقے سے ہے جیسے کہ اللہ کے رازوں میں کوئی راز. آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں، اگر سجدے کی فضیلت بیان کر دی جائے تو آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ فرش عزا پر بیٹھنے کی کیا فضیلت ہے تو آپ فرش عزا پر اٹھیں گے نہیں. اس فرش عزا کے کیا ثواب ہیں، کیا فضائل ہیں. درود بھیجیں صلوات. اس فرش عزا پر بیٹھنا، ذکر حسین سننا، ذکر حسین میں لو لگانا، اور میں نے آپ سے کہا قرآن صامت اور قرآن ناطق سے جڑے رہنا، قرآن کا علم حاصل کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ہمارے کردار کو منور کرتا ہے، کردار کو روشن کرتا ہے. اس ذکر میں آنسو بہانا یہ ہماری طہارت کی پہچان ہے. عزیزوں ایک واقعہ ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی اور اس زمانے کے ایک آیت اللہ ادھر سے گزر رہے تھے. محرم کا زمانہ تھا، وہ مجالس پڑھ کے آ رہے تھے. ان کے ساتھ ان کا شاگرد تھا. تو انہی نے سامنے دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہے نہ مناسب جگہ پر، نہ مناسب لباس میں. تو انہی نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اس سے کہہ دو سید تم سے ملنا چاہتے ہیں. اس نے کہا آقا آپ کا اس سے ملنا مناسب نہیں ہے، وہ نہ صحیح لباس میں ہے نہ وہ صحیح جگہ پر کھڑی ہے. لیکن انہی نے کہا نہیں اس سے کہو کہ میں ملنا چاہتا ہوں. وہ عورت قریب آئی تو آقا نے اپنی قبا سے ایک لفافہ نکالا، اس میں کچھ پیسے تھے، وہ اس عورت کو دے دیے. اس عورت نے پوچھا آپ؟ کہا میں ذکر حسین کرتا ہوں، میں ذکر حسین کر آ رہا ہوں، اور تجھے یہ میں جو عطا کر رہا ہوں تو اس کو رکھ لے، اور جب تک یہ ختم نہ ہو جائے تو کسی غلط کام کو نہ کرنا. اس عورت نے وہ لفافہ لیا اور یہ سوچی کہ یہ ختم تو ہو ہی جائے گا. لیکن ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، وہ لفافہ ختم نہیں ہو رہا تھا. اس کی جو ضرورتیں تھیں وہ پوری ہو رہی تھیں. تو اس نے کچھ دن کے بعد یہ عہد کر لیا کہ جب
اس ذکر حسین کرنے والے کی بات میں اتنی طاقت ہے تو اس ذکر میں کتنی طاقت ہوگی. تو دھیرے دھیرے اس نے لو لگائی کہ یہ ذکر حسین کے بارے میں جانے. شیعہ تھی وہ، لیکن اس وقت کا کلچر کچھ الگ تھا. لیکن جب اس نے ذکر حسین سننا شروع کرا، ذکر حسین کی مجلسوں میں جانا شروع کیا، اس نے اپنے گناہوں کی توبہ کری اور اس نے یہ سوچ لیا کہ اب چاہے اس لفافے میں جو پیسہ ہے ختم ہو جائے، لیکن میں اسی راستے پر چلوں گی جس راستے کو ذکر امام حسین نے بتایا ہے. چند سال بیت گئے. کچھ سالوں کے بعد آغا وہاں ایران میں ہی تھے اور زیارت کرنے پہنچے تو اس عورت نے ان کو دیکھا اور اپنے شوہر کو بھیجا کہ ان سے کہیے میں ملنا چاہتی ہوں. جب وہ قریب گئے تو دیکھا وہ عورت پورے سر سے پاؤں تک کے حجاب میں تھی اور اس نے کہا آغا آپ نے جو لفافہ دیا تھا وہ آج تک ختم نہیں ہوا اور میں نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی اور اب میں جو مقصد حسین تھا میں اس پر چلتی ہوں. درود بھیجے صلوات. تو یہ ذکر حسین ہے جس کے ذریعے گناہوں کی نجات ہوتی ہے، جس کے ذریعے سفینہ نجات ہے. یہ یہاں آنے کے بعد اگر انسان یہ عہد کرے کہ جو مقصد کربلا ہے، جو مقصد حسین ہے، ہم اس پر چلیں گے تو آپ کے راستے آسان ہوں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی اس ذکر حسین میں. عزیزوں، ایک وقت وہ ہے کہ آج شب شہادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے اور یہ وہ مظلوم امام ہے، یہ وہ بیمار کربلا ہے جس کے مصائب کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ سید الساجدین. ایک واقعہ یہ ہے کہ جب کربلا سے شام، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام دربار یزید میں بلایا گیا تو میرا یہ مظلوم امام، یہ بیمار کربلا جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں طوق تھا تو وہاں دیکھنے والوں نے یہ سوچا کہ یہ تو بہت مظلوم ہے، یہ بہت بےکس ہے. کسی نے یزید سے کہہ دیا کہ اس کو منبر پر آنے کی اجازت دے دیجئے اور ان سے کہیے کچھ تقریر کریں. بڑا ہجوم تھا، لیکن جب سید سجاد منبر کے قریب گئے، منبر پر جانے کے بعد تقریر کری کہ کیا جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھے جان لیں، جو مجھے نہیں جانتے وہ پہچان لیں کہ میں کون ہوں. میں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں. دیکھیے جنگ کی بنیاد یہیں سے تھی اور میرے امام نے دربار یزید میں جا کر جو ابتدا کری وہ یہیں سے کری کہ جان لو میں کون ہوں، میں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں. جنگ کیا تھی کہ علی کے بغض میں امام حسین کا قتل کیا گیا. علی کی عداوت میں امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا کہ ہم اپنے باپ دادا کا بدلہ لیں گے. لیکن جب دربار یزید میں یہ علی پہنچا تو کہا جان لو اور پہچان لو میں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں. جو نہیں جانتے وہ جان جائیں کہ میں رسول کا بیٹا ہوں، جو نہیں جانتے وہ جان جائیں میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، میں فاتح خندق کا بیٹا ہوں، میں فاتح حنین کا بیٹا ہوں، میں فاتح صفین کا بیٹا ہوں. عزیزوں، وہ جان لیں کہ میں رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں. یہ تقریر سید سجاد نے کری کہ جان لو کہ میں وہ ہوں جو اہل بیت ہیں، میں وہ ہوں جو جن کے گھر پر آیتیں نازل ہوئیں، جن کے گھر پر قرآن نازل ہوا، میں وہ ہوں جس نے جو نبی کا نواسا، میں وہ ہوں جس کے در پر سرونی کا دعویٰ کیا گیا، میں وہ ہوں جن کے در سے قرآن بولتا ہے، میں وہ ہوں جو حق اور باطل کا فیصلہ کرتے ہیں. عزیزوں، یہ سننا تھا کہ یزید گھبرا گیا، یزید ہلبلا گیا. اب دیکھو مقابلے میں کیا لایا. قرآن ناطق کے مقابلے میں ہمیشہ وہی چیز لائی جاتی ہے جو قرآن ثابت ہو. اس نے اعلان کیا محسن کو اذان دو. گلدستہ اذان پر محسن گئے، محسن کے جاتے ہی محسن نے اذان شروع کری، اللہ اکبر. امام نے کہا تو نے بڑی بڑائی کری اللہ کی، اللہ اکبر. پھر اس نے کہا اللہ اکبر.
پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب امام نے کہا، سید الساجدین نے، زین العابدین نے، اے یزید یہ بتا محمد تیرا نانا ہے کہ ہمارا نانا ہے؟ محمد تیرا نانا ہے کہ ہمارا نانا ہے؟ یہ سننا تھا۔ یزید گھبرا گیا، یزید گھبراتے ہی کہ وہ اذان کو رکوایا۔ اب رسول نے، سید الساجدین نے کہا جان لو کہ میں محمد کا بیٹا ہوں، میں حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والا ہوں۔ جو فصاحت و بلاغت میں خطبہ دیا، ہلچل مچ گئی، ہجوم مچ گئی۔ پھر کہا یہ جان لو میں اس کا بیٹا ہوں جس کو بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو کربلا میں بلا کر شہید کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ کو کفن نہ دیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ کو بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے پانی بند کر دیا گیا، سب جانوروں پر پانی حلال تھا اور ہمارے اوپر پانی روک دیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول کی شبیہ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ عزیزوں بیان کرنا شروع کیا، ایک ایک مسائل بیان کرے کہ میں وہ ہوں جس کے سامنے جس کی بہن کی رضا چھینی گئی، میں وہ ہوں جس کے سامنے جس کی پھوپھیوں کی رضا چھینی گئی، میں وہ ہوں جس کے سامنے خیمے جلائے گئے، میں وہ ہوں جس کے سامنے اسباب لوٹے گئے، میں وہ ہوں جس کے سامنے جس کی بہن کے گوشوارے چھینے گئے۔ یہ خطبہ سننے کے بعد یزید کے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ اب یزید گھبرا گیا کہ ماجرا کیا ہے۔ جس نے یزید سے کہا تھا کہ اے یزید ان کو بولنے دو، یزید نے کہا کہ اس کے گردن اتار لو جس نے مجھے یہ رائے و مشورہ دیا۔ عزیزو یہ وہ سید الساجدین ہے، ہائے وہ کربلا کا میدان جب میرے آقا حسین ہر قربانی دے چکے، انصار قربان ہو گئے، اصحاب قربان ہو گئے۔ وہ وقت آتا ہے کہ اب ہر کوئی قربان ہو چکا، اب کوئی نہیں ہے۔ قاسم پامال ہو گئے، علی اکبر کے سینے سے برچی نکال چکے، عباس نہر کنارے سو گئے۔ عزیزو یہ یاد رکھنا کربلا کے میدان میں حسین کے بعد زینب علی بھی ہے، زینب حسین بھی ہے، زینب عباس بھی ہے۔ کربلا احساس کر کر آنسو کا گریہ کرنا۔ 40 برس سید سجاد خون کے ہاتھ روئے ہیں۔ جب کسی نے پوچھا اے آقا شہادت تو آپ کی میراث ہے، تو سید سجاد نے کہا اے کہنے والے میراث ہے، تجھے پتا ہے کہ ایک روز میں میرے بابا نے 18 یوسف شہید کیے ہیں۔ ایک یوسف کا غم منانا مشکل ہوتا ہے، میرے بابا کے 18 یوسف شہید ہوئے۔ ہائے شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کیا چادروں کا چننا بھی ہماری میراث؟ اے سید سجاد 40 برس میرا آقا خون کے آنسو رویا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے۔ کوئی آتا ہے کہ اے آقا ہمارے گھر شادی ہے، کیا آپ تشریف لے آئے؟ عزیزو میرے آقا نے کہا کہ میں کسی خوشی میں نہیں جاتا، میں اپنے بابا کے مصائب سنتا ہوں۔ یہ سننا تھا، اس نے بہت اصرار کیا تو بیمار کربلا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں صرف ایک کام کر دینا، میں آ جاؤں گا لیکن علی اکبر کے مصائب پڑھوا دینا۔ عزیزو جب علی اکبر کے مصائب ہوئے، اندھیرا کیا گیا، جب اس نے دیکھا سید سجاد کہاں ہیں، در پر کھڑے ہیں، کہا اب تک کہ تیرے آنے والے تیرے مہمان تھے، اب جب مصائب ہوں گے کربلا کے آنے والا میرا مہمان ہے۔ عزیزو گریہ بلند کر لو، تمہیں خبر ہے کہ اس فرش عزا پر کون ہستیاں تشریف فرما ہے۔ میں اکثر اپنی مجلس پر یہ ضرور پڑھتا ہوں کہ تم پوری زندگی ان سے مانگتے ہو، وسیلہ اہل بیت کا دیتے ہو، کوئی بچہ بیمار ہو جائے فوراً
فوراً بارگاہ میں آتے ہو کہ اے شہزادی آپ کو سکینہ کا واسطہ میری بچی کو صحت عطا کر دیجئے. ہمیشہ اہل بیت کے وسیلے سے دعا کری جاتی ہے, دعا پوری ہو جاتی ہے. ہائے وہ اہل بیت آج فرش عزا پر تشریف فرما ہے. شہزادی کونین بی بی سیدہ فرش عزا پر آتی ہے. اے میرے چاہنے والوں تم نے مجلس کری ہے. اے میرے چاہنے والوں میں نے چکیا پیس کر حسین کو پالا ہے. اے میرے چاہنے والوں گریہ میں کبھی نہ کرنا, میں اپنے لال کا ماتم کرنے آئی ہوں. ارے سید سجاد تشریف لاتے ہیں. اے میرے چاہنے والوں میرے بابا پر رونے نہ دیا گیا. اے چاہنے والوں میں گریہ کرنے آتا ہوں. عزیزو امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں بہت پریشانی آ جائے, جب تم دنیا سے بازار ہو جاؤ, جب تم نا امید ہو جاؤ, تو میرے آقا کی, میرے بابا کی, میرے جد کی مجلس کرا کرو. اس وسیلے سے تمہاری مشکلات سے حل ہوگی. عزیزو کربلا کے مسائل, سید سجاد کے مسائل سنو گے. یہ شام کا وہ زندان تھا. سید سجاد کہتے ہیں زندان ہمیں ایسا دیا گیا تھا. دو زندان تھے. ایک زندان ایسا تھا کہ جہاں آپ کمر جھکا کر بیٹھ سکتے ہیں, آپ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے. اور اس زندان کی صفت یہ تھی کہ جب پانی برستا تھا تو زندان پانی سے بھر جاتا تھا, اور جب دھوپ نکلتی تھی تو یہ اوپر سے چھت نہ تھی, دھوپ کی گرمی ہوتی تھی. ہائے عجب مسئلہ تھا جب بچی سکینہ کے سوال سید سجاد کہتے ہیں مدینے میں کہ مجھے بہت یاد آتے ہیں جب پرندے اڑتے دیکھتی تھی. اے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ صبح پرندوں کو پوچھا, سید سجاد نے کہا اے سکینہ یہ رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں, یہ رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں. جب یہ شام میں لوٹتے تھے اب بچی پوچھتی تھی اے بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ عزیزو سید سجاد کہتے تھے اے میری بیٹی سکینہ یہ اپنے گھر جا رہے ہیں. یہ سننا تھا. بچی سوال کرتی تھی اے بھیا اپنے گھر کب جائیں گے؟ سکینہ کو گھر میں دیا جاتا تھا. آئے بھیا ہم کب گھر جائیں گے؟ آئے وہ منظر نہ آیا. اب یہ وقت سن لو کہ چار جنازے ایسے ہیں جن کا غسل دینے والا چیخ مار کے رویا. پہلا جنازہ کون سا ہے؟ جب حیدر کرار مولا متقیان علی ابن ابی طالب جب سیدہ کو غسل دے رہے تھے چیخ مار کے روئے. ایک بار مرزا نے پوچھا کہ اے آقا آپ اتنی چیخ مار کے کیوں روئے؟ کہا اے مرزا سیدہ کا پہلو شکستہ تھا. عزیز و علی برداشت نہ کر پائے, چیخ مار کے گریہ کیا. ہائے سکینہ, جب سکینہ کو غسل دیا جا رہا تھا تو زینب نے پوچھا اے بھیا اے امام اے وقت کے امام یہ بتائیے کہ ہم سکینہ کو کیسے غسل دیں؟ اس کا کرتا پیٹھ سے چپکا ہوا ہے, پشت سے چپکا ہوا ہے. میرے بیمار کربلا نے کہا اے بہن زینب اے بھوبی زینب سکینہ کا غسل نہ دے. آئیے والا اب تیسرا جنازہ سنو. جب امام باقر نے اپنے بابا کو چوتھے امام بیمار کربلا کو غسل دینا چاہا. آیا جب منظر تھا ہتھکڑیوں کے نشان, بیڑیوں کے نشان, گلے میں بہت کا نشان. آیا جب منظر ہے پشت پر تازیانوں کے نشان تھے. چوتھا وہ جنازہ تھا موسیٰ قاسم کا جو 4 مظلوم پورے بغداد پر چھوڑ کے چلی تھی. عزیزو یہ نام کے مصائب ہیں, سید سجاد کے مصائب. جب حسین تنہا بچے, حسین اب چلے
خیمے سے رخصتی کے لیے زینب نے سب کو جمع کیا. ایک بار فضا خاموشی سے ایک لباس لے کر چلی. زینب کی نظر پڑی. اے فضا کیا چھپا کر لے جا رہی ہو؟ میرے بھائی کا قبر لے جا رہی ہو. حسین کربلا کے میدان میں چلے. مجھے پوری رخصت نہیں پڑی. عجب لشکر ہے. حسین نے حملہ کیا. حسین حملہ کرتے ہیں. بہن سے وعدہ کیا ہے. فوج اشقیا کہہ رہی ہے اے حسین بیعت کر لو, اے حسین بیعت کر لو. اب قاسم نہیں ہے, اب علی اکبر نہیں ہے, اب عباس نہیں ہے. زینب نے کہا اے میرے ماجائے ان کو بتا دیے کہ آپ حیدر کرار کے لال ہیں. حسین نے وہ جہاد کیا جب فرات کے قریب پہنچے. اے عباس تیرا بھائی جہاد کر رہا ہے, کیا مرحبا نہ کہو گے؟ عزیزو فلک سے آواز آئی حسین بہن سے کیا ہوا وعدہ پورا ہوا. میان میں تلوار کو رکھا. اب ظلم سنو. جو فوجیں بکھری ہوئی تھی وہ قریب آنا شروع کی. تیروں کی بارش شروع ہوئی. تلواروں سے حملہ ہوا. دائیں پشت کے نیزے سے بائیں پشت کی طرف سے دائیں طرف. عجب منظر ہے. حسین نہ گھوڑے کی زین پر نہ زمین پر. ہاں وہ عجب ستم ہوا. جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ بوریوں میں جلتی ہوئی ریت بھر کر لاتا ہے حسین کے زخموں پر. حسین نے آواز دی اب میں تنہا ہوں کربلا کی زمین میں. ہائے یہ مختار. ایک آواز آئی اے میرے لال, اے میرے لال حسین تیری ماں موجود ہے. اے میرے لال تیری ماں موجود ہے. شمر لعین آگے بڑھا. ملعون نے خود خنجر لیا. خنجر کو خود کرتا جاتا ہے. قریب آتا ہے. قریب آنے کے بعد پشت پہ آتا ہے. خود خنجر سے وار کرنا شروع کیا. عزیزو یاد رکھو کربلا کا میدان کند خنجر سوکھا گلا. حسین حسین کلیل جوان کا لاشا لا چکے. حسین اب پشت میں شمر لعین نے 12 وار کیے. ہر وار پر ایک جماعت کربلا کو الوداع کہتی تھی. حسین میرے صبر کی انتہا ختم ہوئی. حسین میرے صبر کی انتہا ختم ہوئی. عزیزوں کو بقایا نانا نے کہا اے میرے بیٹے حسین تجھ سے حوض کوثر میں ملاقات کروں گا. حیدر کرار نے کہا اے میرے لقتے شیرے اب تجھ سے میں حوض کوثر میں ملاقات کروں گا. حسن مجتبیٰ نے کہا الوداع میرے بھائی. اب وہ آخری وار ہوا. سر تن سے جدا ہوا. ماں کی آغوش میں یہ سر تن سے جدا ہوا. سید سجاد نے آواز دی اے بھبی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے. زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا. نہر فرات کا پانی نیزوں چلتا ہے. آئے زینب کی نظر نشیب میں. سید سجاد کی نظر نیزے پر. السلام علیکم یا ابا عبداللہ.
زینب کی رضا خولی آگے بڑھا اب خولی چاہتا ہے کہ مجھے زینب کی رضا مل جائے نیزے کی انیب سے زینب کی رضا گر گئی ہائے یہ قافلہ لٹ گیا ہائے زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا شب کی تاریکی میں ایک گھڑ سوار آتا دکھائی دیا ہائے زینب کھڑی ہوئی ٹوٹا ہوا نیزہ پکڑا ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر زینب کا انداز آج سے بدل گیا آج سے زینب نہیں ہے زینب عباس ہے زینب نہیں ہے زینب حیدر کرار ہے اس میں زینب حیدر کرار ہے جب قریب کو سوار آیا زینب نے کہا میرے بچے سو رہے ہیں سب لٹ چکا سب لوٹ لیا گیا ہے ہمارے بچوں کو سونے دو اے گل سوار تم صبح سے اٹھا گل سوار زمین پر آیا زینب کا انداز بدلا گل سوار نے کہا زینب تم نے مجھے نہیں پہچانا میں تیرا پاپا ہوں ہائے زینب گھبرائی اے میرے پاپا آپ تب کہاں تھے جب خیمے جلائے گئے اے بابا آپ تب کہاں تھے تب سے سکینہ کے گوشوارے دھیرے گئے اے بابا زینب کے پاس رضا نہیں ہے عزیزو زینب کے پاس رضا نہیں ہے وہ وقت بھی آیا جب سید سجاد کو زہر دے کر شہید کیا گیا امام باقر چاہتے ہیں کہ اپنے بابا کا جنازہ اٹھائے عزیزو غسل ہوا کفن دیا گیا لیکن جب سید سجاد کا جنازہ امام باقر نے اٹھایا سید سجاد نے ایک وصیت کی تھی اے میرے لال میرے جنازے کو شان و شوکت سے نہ اٹھانا اے میرے لال میرے جنازے کو تاریکی میں اٹھانا اے میرے لال میرے جنازے کو خاموشی سے اٹھانا میرے بابا کا لاشا 3 روز میں غور و تفکر کربلا کے میدان میں سوار اللہ کا سلام منقلب معبود تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ذکر کو قبول فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا عزائے حسین مجلس حسین فرش عزا میں دن بدن درخت کے عطا فرما جو ذکر حسین کو روکنا چاہے ان کو نسل نابود کر دے کربلا معلیٰ اور سبھی روزوں کی حفاظت فرما ہمارے مرجع القدر کو طول عمر عطا فرما ذکر حسین میں ترقی عطا فرما دشمنان آل محمد کو نست نابود کر دے ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمیں مقصد حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما ہمیں راہ کربلا راہ حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرما ایک بار سورہ فاتحہ سید نذیر حسین ولد ابن سید ہادی حسین کی بسم اللہ